لیکن اب ہم اس سلسلے کی دوسری قسط کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب، وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، جب ہم کونیا میں گئے مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ، تو وہ کونیا پورا شہر مولانا رومی کے اعزاز میں ہی گنا جاتا ہے اور انہی سے موسوم ہے. تو اس میں پھر جو مولانا رومی کی قبر ہے، اس کے بالکل ساتھ اتنے ہی کیا کہیں گے، شان و احترام کے ساتھ حضرت علامہ اقبال کی بھی ایک کیا کہیں گے، علامتی قبر ہے. اور یہ جو کنیکشن ہے علامہ اقبال اور مولانا رومی کا، اور جیسے انہوں نے اس کو اعزاز بخشا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ہمیں ڈالیں، پھر ہم تمہید کے دوسرے حصے کی طرف بھی آتے ہیں. بہت شکریہ اجمل صاحب. اس مثنوی کی جو ترجمہ اور تشریح کا ہم پروگرام ہے، اس کی دوسری قسط. جی. کچھ ہم نے شعر پہلے اس کی وضاحت کر لی، جی. اور آپ کی یہ گفتگو ہے مولانا رومی کا جو شجرہ پیری مریدی ہے، جی جی وہ دلچسپ ہے. وہاں پر جہاں کونیا میں گئے، وہاں ایک علامتی قبر شمس تبریز کی بھی ہے، جو مولانا کے مرشد ہے. جی. اور علامہ محمد اقبال فارسی زبان نہیں ہے. یہ اتفاق ہے کہ ایران بھی کبھی نہیں گئے، اور انہوں نے رسماً بھی فارسی کی تعلیم نہیں پائی، بلکہ شوق اور ذوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر، سمجھ لیں انتہائی شوق سے انہوں نے فارسی غیر رسمی طور پر پڑھی، اور اتنا مقام بنایا کہ یہ پوری دنیا میں مولانا جلال الدین رومی کے سب سے قریب پہنچنے والے پیرو اور مقلد ہیں. یہ مولانا رومی کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اور حتیٰ کہ اسرار خودی کے ایک شعر میں انہوں نے کہا ہے، من کے مستی ہا ز صحبائے اشکنم. جی. میں اس مولانا جلال الدین رومی کی معنوی شراب سے مست ہوتا ہوں، اور زندگانی از نفسائے اشکنم، کہ میری معنوی زندگی ہے، اس کی سانسیں مولانا رومی کا پیغام اور روحانیت ہے. وہ تینوں، یعنی وہاں پر کونیا میں علامتی قبر شمس تبریز کی بھی ہے، اور علامہ اقبال کی بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ کا لاہور میں جو مزار ہے، اس میں مٹی کچھ وہاں سے لے آئے تھے. اچھا. جی اچھا. پتھر اس کے افغانستان کے امیر نے بھیجے، خطاطی بھی انہوں نے کروائی ہوئی ہے، شعر لکھے ہیں بہت خوبصورت. تو علامہ اقبال، ہم خوش قسمت قوم ہے، ہمارا جو قومی شاعر، مفکر اور رہنما ہے معنوی، یہ صرف ہمارا نہیں، بہت سے ملکوں کا ہے. دنیا میں اس کا نام ہے، ہائیڈلبرگ تک دیکھ لیں، جرمنی میں، کیمبرج میں، اور اس میں پڑھایا بھی جاتا ہے. ہم واپس آتے ہیں، پہلے کچھ شعر ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد والے شعر ہیں. آتش است ان بانگ نایو نیست باد. آتش است آگ ہے، ان بانگ نای بانسری کی یہ آواز یا بانسری کا یہ نغمہ، و نیست باد اور باد یا ہوا نہیں ہے. آتش است ان بانگ نایو نیست باد، کہ یہ بانسری کی آواز ہے، جو یہ نغمہ ہے، جو یہ آگ کی طرح روشن ہے، تپش والا ہے، یہ ہوا نہیں ہے عام سی. ہر کے ان آتش ندارت نیست باد، جس کے باطن میں یہ آگ اور حرارت نہیں ہے، وہ مٹ جائے، بے شک عدم ہو جائے. نیست باد عدم ہو جائے، اس کا تو وجود ہی عدم نہیں ہو ہے. جائے. اس میں حسن یہ ہے کہ صنعت تجنیس ایک چیز کہ لفظ ایک ہی استعمال ہو مختلف ادبی شاہکاروں میں، اور اس کے معنی مختلف. مثلا پہلے اس نے لکھا ہے نیست باد، یعنی نہیں ہے ہوا. دوسرا ہے نیست باد، یعنی ہو جائے عدم. بعد فعل ہے، ایک میں ناؤن ہے. پہلا جو مصرع ہے اس میں بعد ہے جو ہوا کے معنی میں، یعنی ناؤن ہے اس میں. دوسرا جو ہے نیست بعد، یعنی نیست ہو جائے، مٹ جائے، یہاں بعد فعل ہے. اور مولانا نے کس خوبصورتی سے صنعت تجنیس یہاں اس سے استفادہ کیا. آتش عشق است کندر نئی فتاد، یہ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں آ گئی. آتش عشق یعنی عشق کی آگ، است ہے کندر نئی فتاد، کہ اندر نئی فتاد جو کہ بانسری میں آ گئی ہے.
جوشش عشق است کندر می فتاد، یہ شراب کا جوش ہے جو شراب میں آ گیا ہے. جوشش عشق است، یہ عشق کا جوش ہے، عشق کا جنون ہے، جذبہ ہے. کندر می فتاد، جو شراب میں آ گیا ہے. اور نئی حریف ہر کے از یاری برید، نئی بانسری، ہم نے پچھلی نشست میں کہا تھا حریف دوست اور ساتھی کو کہتے ہیں، برابر کی معیار والا. ہاں، نئی حریف ہر کے از یاری برید، بانسری ہر اس کی دوست ہے کہ از یاری برید، جو اپنے دوست سے محبوب سے دور ہو گیا. پردہاش، پردہائی مادری، یہاں لفظ پردے دو دفعہ ہے. ایک میں پردے کا معنی ہے ساز، راگ، دوسرے میں پردہ جو کانوں کا پردہ ہے. یہ ہے پردہاش، پردہائی مادرید، یہ بانسری کے جو راگ ہیں انہوں نے ہمارے کانوں کے پردے چیر رکھ دیے. یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، دل اور دماغ تک یہ پہنچ گئی اس کی آواز اور فریاد. یعنی نئی حریف ہر کے از یاری برید، بانسری ہر اس کی دوست ہے جو اپنے یار سے دور ہو گیا، فراق میں اور دوری میں چلا گیا، ہجر کا شکار ہو گیا. اور اس کے راگ ہیں جو وہ فریادیں ہیں، انہوں نے سننے والوں کے کان چیر کر رکھ دیے، یعنی وہ دکھ کے نغمے بن گئے. ہم چو نئی زہریو تریاکی کے دیت، بانسری کی طرح زہر اور اس کا تریاک کس نے دیکھا ہے؟ یہ یعنی بانسری، اس کی فریاد زہر بھی ہے اور اس کا تریاک اور علاج بھی ہے، اور یہ ریئر ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. ہم چو نئی دمساز و مشتاقی کے دیت، کہ بانسری کی طرح مونس و غم گسار، دمساز اور عاشق کس نے دیکھا ہے؟ ہم چو نئی بانسری کی طرح دمساز و مشتاقی کے دیت، دمساز یعنی مونس و غم گسار اور عشق اور جذبہ رکھنے والا کس نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے. آگے نئی حدیث راہ پرخون می کند، یہ بانسری ہے جو پرسونیفائی کر ایک شخصیت بنا دے، یہ تکلیف دہ دکھ بھرے راستوں کی کہانی بیان کرتی. ٹھیک ہے. نئی بانسری، حدیث بات، راہ پرخون می کند، خون سے بھرے راستے کی کہانی بیان کر رہی، یعنی دکھ درد اور رنج و الم کے راستے کا قصہ بانسری بیان کر رہی. وہ راستہ جدائی والا ہے. قصے ہائے عشق مجنون می کند، یہ مجنوں کے، قیس کے اور لیلا کے عشق کے قصے بیان کر رہی، یعنی محبوب اور محب کے قصے اور کہانیاں بیان کر رہی ہے. آگے کہتا ہے محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، محرم یعنی رازدان، مونس و غم گسار، جاننے والا. محرم این ہوش، اس دانائی، اس ہوش اور عقل کا رازدان، جز بے ہوش نیست، سوائے اس کے کوئی نہیں ہے جس نے ہوش کھو دیا ہے، جو جذبے کا، جنون کا شکار ہو گیا. یعنی اس بات کو کوئی عقل مند نہیں سمجھ سکتا، اس کو کوئی دیوانہ، مجنوں اور عشق والا سمجھ سکتا، دو کو دو چار کرنے والا نہیں سمجھ سکتا. اور محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، مر زبان را مشتری چون گوش نیست، اور زبان ہے جو، اس کا خریدار کان کے سوا کوئی نہیں ہے. کان اور زبان کا تعلق ہے، کان اس سب کچھ کو خریدار ہے، اس سب کچھ کا جو زبان بولتی ہے. آگے کہتا ہے در غم ما روزہا بیگاہ شد، در غم ما ہمارے غم میں، روزہ دن، ایام، بیگاہ شد ختم ہو گئے. روزہا باسوزہ ہمراہ شد، یہ جو روز ہیں، زمانہ ہے، یہ دکھ درد والا بن گیا. روزہ باسوزہ ہمراہ شد، یہ روزگار، یہ زمانہ دکھ درد والا ہو گیا. کہتے ہیں لیکن اگے دلچسپ بات بتائیے، روزہا گر رفت گو رو باک نیست، وقت اگر گزر گیا تو اسے کہہ دو تو چلا جا، کوئی ڈر نہیں ہے. تو بے مان آئی ان کے چو تو پاک نیست، اے میرے محبوب تو رہ جا، کیونکہ تیرے جیسا پاکیزہ کوئی نہیں ہے. یعنی وقت یہ بے نیاز ہو گیا، اس کے سامنے وہ اپنا محبوب حقیقی رہ گیا. کہتے ہیں اگرچہ دکھ کا زمانہ تھا ہمارا، اور اس میں ہمیں دکھ اور رنج اور فراق اور جدائی سہنی پڑی، لیکن کہتے ہیں یہ زمانہ
چلا گیا چلا تو گیا اسے کو چلا جائے، کوئی اس کی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک لیکن اے میرے محبوب تو رہ جا کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہی اس بات کو کسی حد تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ عشق کی ڈیفائن کر آگے ایک جو ہے وہ پیور کچھ شعر مولانا رومی نے عشق کی وضاحت اور تعریف میں بیان کی ہے، لیکن وہ ہم تیسرا حصہ جو اس کا کریں گے اس کو وہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے اسی میں ایک دو شعر چلو اور دیکھ لیتے ہیں۔ ہر کے جز ماہی ز آبش سیر شد، جی ہر وہ ہستی جو مچھلی کے سوا ہے، یعنی مچھلی نہیں ہے، وہ پانی سے سیر ہو جاتی، مچھلی کبھی سیر نہیں ہے۔ سو جو عاشق نہیں ہے تو بحر الکاہل وہ اسی میں رہے گی، اسی میں رہے۔ ہر کے جز ماہی ز آبش سیر شد، اس نے اسی میں جینا، سوائے مچھلی کے جو بھی مخلوق ہے وہ پانی سے بالآخر تھوڑا بہت پی کے سیر ہو جاتی ہے۔ ہر کے بی روزیست روزش دیر شد، جو بغیر روزی کے ہے اس کا دن لیٹ ہو گیا، دن ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا۔ در نیابد حال پختے ہیچ خام، جو کوئی خام ہے وہ کسی پہنچے ہوئے کی کیفیت اور حال کو نہیں سمجھ۔ وہ جس نے عرفان کی روشنائی حاصل کی ہوئی ہے، جو فنا فی المرشد یا فنا فی الحق ہو گیا ہے، اس کا کوئی خام آدمی کیفیت اس کی کو پہچان نہیں سکتا۔ پس سخن کوتاہ باید والسلام، بس بات کو مختصر کرنا چاہیے اور آپ پر سلامتی ہو۔ مولانا نے بھی یہاں یہ کہہ دیا کہ آپ پر سلامتی ہو، کہ خام لوگوں کو کوشش کر کے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا، مشکل باتیں نہیں مشکل باتیں، اور یہ وہ سمجھے گا جو فنا فی الحق ہو چکا ہے، جس میں وہ رمق ہے جو نور اور روشنائی سمجھنے کی موجود ہے، ٹھیک ہے، دل میں تڑپ موجود ہے۔ تو ناظرین ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اب اگلی قسط میں باقی گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے جس میں ہم مثنوی مولانا رومی سبکن پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ہو سکے تو اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازیے۔